اللہ 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 اللہ۔ سورہ طلاق مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے۔ اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 249 کلمات ہیں اور 1060 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا النبی، اے نبی اپنی امت سے فرما دیجئے، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ رجعت کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دیں۔ اس آیت میں عورتوں سے مراد مدخول بہا عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے پاس گئی ہوں، یعنی نکاح ہو چکا ہو اور نکاح کے بعد خلوت پائی گئی ہو، عورتیں اپنے شوہروں کے پاس گئی ہوں۔ صغیرہ ایسی عورت جو بچی ہے، حاملہ جو حمل والی ہے، اور جو عائشہ ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ عائشہ وہ عورت ہے جس کے مخصوص ایام بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو گئے ہوں، ان کا وقت نہ رہا ہو۔ غیر مدخول بہا پر عدت نہیں ہے، یعنی صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت نہیں ہوئی تو پھر عدت ایسی عورت پر لازم نہیں۔ یعنی ایسی غیر مدخول بہا عورت کو کوئی طلاق دے دے، صرف محض نکاح ہوا ہو، رخصت یا خلوت نہ ہوئی ہو تو طلاق کی صورت میں عدت لازم نہیں۔ باقی تینوں قسم کی عورتیں جو ذکر کی گئیں انہیں ایام نہیں ہوتے تو ان کی عدت حیض سے شمار نہ ہوگی۔ یعنی صغیرہ وہ عورت جو بچی ہے، اسے طلاق دی گئی تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح جو عورت عائشہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتے تو اسے طلاق دی جائے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ جو عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اسے طلاق دی گئی تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ غیر مدخول بہا کو حیض میں طلاق دینا جائز ہے، یعنی جس عورت سے صرف نکاح کیا ہے، رخصتی یا خلوت نہیں پائی گئی، تو اسے اگر کوئی شخص ایام مخصوص میں طلاق دے تو یہ جائز ہے۔ اور ایسی عورت جس سے خلوت پائی گئی، اس کو مخصوص ایام میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ آیت میں جو حکم دیا گیا اس سے مراد ایسی مدخول بہا عورتیں ہیں جن کی عدت حیض سے شمار کی جائے۔ انہیں طلاق دینا ہو تو ایسے طہر میں طلاق دیں جس میں ان سے قربت نہ کی گئی ہو، پھر عدت گزرنے تک ان سے تعلق نہ رکھا جائے، رجوع نہ کیا جائے، یہاں تک کہ مکمل عدت گزر جائے۔ اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق حسن غیر موطوعہ عورت، یعنی جس سے شوہر نے قربت نہ کی ہو، اس کو ایک طلاق دینا طلاق حسن ہے، خواہ یہ طلاق حیض میں ہو۔ اور موطوعہ عورت اگر صاحب حیض ہو تو اسے 3 طلاقیں ایسے طہروں میں دینا جن میں اس سے قربت نہ کی ہو، طلاق حسن ہے۔ اور اگر موطوعہ صاحب حیض نہ ہو تو اس کو 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دینا طلاق حسن ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک ایسی خاتون کے جس سے صرف نکاح کیا گیا اور اس سے خلوت نہیں پائی گئی تو اس کو ایک طلاق دینا یہ طلاق حسن ہے، اور اسے حیض میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، طور میں بھی دی جا سکتی ہے۔
لیکن ایسی خاتون جس سے قربت کر لی گئی یا خلوت پائی گئی تو اسے طلاق اس طرح دینا چاہیے کہ طہر میں طلاق دی جائے، وہ طہر جس میں قربت نہ کی ہو، پھر ہر طہر میں ایک ایک طلاق دی جائے، تو اس طرح 3 طہروں میں 3 طلاق دی جائے، اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔ اور اگر یہ خاتون ایسی ہو جسے حیض ہی نہ آتا ہو تو ہر مہینے میں 1 طلاق دی جائے، یہ طلاق حسن ہے۔ طلاق بدعی حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں قربت کی گئی ہو، طلاق بدعی ہے۔ ایسے ہی ایک طہر میں 3 یا 2 طلاق یکبارگی یا 2 مرتبہ میں دینا طلاق بدعی ہے، اگرچہ اس طہر میں قربت نہ کی گئی ہو۔ طلاق بدعی مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے، اور ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ساتھ 1 سے زائد طلاق دینا، 2 طلاقیں دینا یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، ایک ہی طہر میں دے دینا، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، لا تخرجوهن من بيوتهن، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں۔ عورت کو عدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے، نہ شوہر کو جائز کہ مطلقہ کو عدت میں گھر سے نکالے، نہ ان عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہاں سے وہ نکلیں، ان پر بھی لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت پوری کریں۔ ہاں اگر کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں تو انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی ان سے کوئی گناہ ظاہر صادر ہو، ایسا گناہ جس پر شرعی حد آتی ہے، مثلا زنا کرنا، چوری کرنا، اس کے لیے انہیں نکالنا ہی ہوگا، کیونکہ جب زنا کیا ہے تو حد نافذ کرنے کے لیے حاکم اسلام کے پاس لے جانا ہوگا، چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنے کے لیے حاکم اسلام کے پاس لے جانا ہوگا، تو گھر سے نکلنا ہوگا۔ اگر عورت فحش بکے، گندی بات کہے اور گھر والوں کو تکلیف دے تو اس کو نکالنا جائز ہے، کیونکہ وہ ناشزہ نافرمان کے حکم میں ہے۔ جو عورت طلاق رجعی یا بائن کی عدت میں ہو اس کو گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں، اور جو موت کی عدت میں ہو وہ حاجت پڑے تو دن میں نکل سکتی ہے، یعنی موت کی عدت میں ہو لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، فاقوں کی نوبت آ جائے، جان کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو وہ بامر مجبوری دن کے وقت کمانے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن رات گزارنا اس کو شوہر کے گھر ہی میں ضروری ہے۔ لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی فاقوں کی نوبت عورت کو آتی نہیں ہے، لہذا عورت کے لیے عدت کے دوران گھر سے نکلنا بالکل منع ہے۔ جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کے اور شوہر کے درمیان پردہ ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور عورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو۔ اگر شوہر فاسق ہو یا مکان بہت تنگ ہو تو شوہر کو اس مکان سے چلا جانا بہتر ہے۔ یہ جو مسائل ہیں اشارتاً بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں سمجھ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے، یعنی رجعت کا حکم بھیجے۔ پہلے رجعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بعد میں رجعت کا حکم نازل ہوا کہ جب طلاق رجعی ہو تو شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ مثلا شوہر واضح الفاظ میں طلاق دے اور کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے، تو اس میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا طریقہ مثلا یہ ہے
کہ شوہر کہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تجھے اپنے نکاح میں دوبارہ لاتا ہوں، اس طرح کے اس مفہوم کے الفاظ کہنے سے رجوع ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ رجوع کے اور بھی طریقے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں، یعنی عدت آخر ہونے کے قریب ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، یعنی تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ بحسن معاشرت اور مرافقت رہنا چاہو، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہو تو رجعت کر لو، اور دل میں پھر دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو مہر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے ان سے جدائی کر لو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس طرح کے آخر عدت میں رجعت کر لو، پھر طلاق دے دو، اور اس طرح انہیں ان کی عدت دراز کر کے پریشانی میں ڈالو، ایسا نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک طلاق دیتے تھے، جب عدت گزرنے کے بالکل قریب ہو جاتی تو پھر دوسری طلاق دے دیتے، پھر دوبارہ اس عورت کی عدت شروع ہو جاتی، وہ دوسری طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو پھر تیسری دے دی، تو اس طرح عورت کے لیے عدت کا پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ تم نے ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دے دی، تو رجوع جو ہے تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہ کرو، اور خواہ رجعت کرو یا فرقت اختیار کرو، دونوں صورتوں میں دفع تہمت اور رفع نزع کے لیے دو مسلمانوں کو گواہ کر لینا مستحب ہے۔ یعنی اگر رجوع کرو یا تم جدائی کرو، دونوں صورتوں میں دو مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تم پر کوئی تہمت نہ لگائے اور بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں دو ثقہ کو گواہ بناؤ، دو عادل افراد کو گواہ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، مقصود اس سے اللہ کی رضا جوئی ہو، حق کو قائم کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے سوا اپنی کوئی فاسد غرض، اپنا کوئی غلط مقصد اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کفار شریعت اور احکام کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں، شرعی احکام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور جو اللہ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت طریقے کے مطابق جائز طریقے سے طلاق دے، اور اس عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے گھر سے نہ نکالے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، ایسی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پائے گا، ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شبہات اور موت کی تکلیفیں اور قیامت کی تکلیفوں سے نجات کی راہ نکالے گا۔ اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے لے کر تیسری آیت کے اختتام تک ہے۔ سورہ طلاق کی یہ دوسری آیت ہے اور دوسری آیت کا آخری حصہ ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور پھر آگے پوری مکمل تیسری آیت۔ یہ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، کسی بھی پریشانی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی دور ہوگی۔ کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے گا، بلکہ موت کے غم اور قیامت کی شدتوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی آیت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو روزی عطا فرمائے گا جو اللہ سے ڈرے، سچی پکی توبہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے، اس کا مددگار ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ چیز اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، تو حضرت عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی، ناداری اور غربت کی فریاد بھی کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو سرکار کا فرمان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پر عمل کریں، کیونکہ محتاج شخص ہو، غریب شخص ہو، پریشانی میں ہے تو حضور نے اس کا حل ارشاد فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ یہ 3 وظیفے آپ نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ کم از کم مشکل میں 100 مرتبہ لا حول شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عوف نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہا اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ دشمن غافل ہو گیا تھا، اس نے موقع پایا، قید سے نکل کر بھاگا اور چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا یہ بکریاں ان کے لیے حلال ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، ایک نظام مقرر فرمایا ہے۔ حضرت علامہ ساوی علیہ رحمہ کی تفسیر ساوی پورے عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، عربی تفسیر ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجروں کا بحری جہاز سفر میں تھا کہ سمندر سے ایک آواز آئی، اور آواز میں یہ تھا کہ کیا کوئی مجھ سے سودا کرے گا؟ اگر مجھ سے وہ سودا کرے تو میں اسے بڑی کام کی چیز بتاؤں گا، میں اسے بہت عالیشان کام کی چیز بتاؤں گا۔
تو ایک تاجر نے کہا میں سودا کرنے کے تیار ہوں. تو آواز آئی کہ 1000 سونے کی اشرفیاں سمندر میں ڈال دو. انہوں نے 1000 سونے کی اشرفیاں سمندر میں ڈال دیں. 1000 سونے کی اشرفیوں کا مطلب یہ ہوا تقریباً 4 کلو سونا سمندر میں ڈال دیا. تو آواز آئی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تم یہ آیات پڑھا کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے لے کر لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک. اس آواز نے کہا، جو وہ غیبی آواز تھی، اس میں یہ درس دیا گیا کہ اسے پڑھ لیا کرو. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 مکمل. تو سارے تاجر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ کوئی جن ہے جس نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم سے تقریباً 4 کلو سونا بھی لے لیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بتا دی. یہ تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا. سفر چونکہ کافی طویل تھا، کئی دن وہ سمندر میں رہے. کچھ دنوں کے بعد سمندر میں طوفان آیا اور بحری جہاز ٹوٹ گیا. لوگ ڈوبنے لگے. اس تاجر کو یہ آیات یاد آ گئیں. اس نے اسے پڑھنا شروع کیا، اس کا ورد کرنے لگا. ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. وہ اس پر تیرتا ہوا ساحل سمندر پہ پہنچ گیا، ایک جزیرے پہ پہنچ گیا. وہ اس جزیرے میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں محلات موجود ہیں لیکن آبادی نہیں ہے. ایک بہت بڑے محل میں وہ داخل ہوا تو وہاں اسے ایک خاتون ملی. خاتون نے کہا کہ اس محل پر ایک بہت بڑے جن کا قبضہ ہے، وہ تجھے جان سے مار دے گا، تو یہاں سے بھاگ جا. یہ بھاگنے لگا تو سامنے سے وہ جن آیا جو انسانی شکل میں تھا اور اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ محل کی چھت کے قریب قریب اس کا قد تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا. جن نے حملہ کیا تو اسے یہ آیت یاد آ گئی. اس نے ان آیاتوں کا ورد شروع کیا. اللہ نے اسے طاقت دی. جن کو اس نے قتل کر دیا. اب اس نے اس محل سے ہیرے جواہرات لیے. اس خاتون کے ساتھ ساحل پر آیا. وہ ساحل ایسا تھا، وہ جزیرہ ایسا تھا کہ وہاں پر بحری جہازوں کا گزر نہیں ہوتا تھا. اس نے ان آیات کا ورد کیا. سمندر میں ایک طوفان آیا اور ایک دور بحری جہاز جا رہا تھا. طوفان کی موجوں نے اس بحری جہاز کو اس جزیرے کی طرف کر دیا. یہ اس بحری جہاز میں سوار ہوئے. وہ بصرہ جا رہا تھا. اس خاتون کا تعلق بھی بصرہ سے تھا اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ان کا بحری جہاز ٹوٹ گیا تھا. تو یہ جن اس خاتون کو اٹھا کر اس محل میں لے آیا تھا. اس شخص نے اس خاتون کو اس کے گھر پہنچایا اور بصرہ کے اندر اس نے ہیرے جواہرات کے ذریعے کاروبار کیا اور یہ بصرہ کا بہت بڑا تاجر بن گیا. حضرت علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی من گھڑت واقعہ ہے یا اسے تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس آیت کے متعلق کہ یہ ہر ضرورت اور ہر حاجت کے لیے کافی ہے، تو حضور کے فرمان کے بعد اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بہت پریشان ہوں، کوئی حاجت ہو، تو کم از کم 3 دفعہ ان آیات کا ورد کر لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. آگے ارشاد فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی بوڑھی ہو جانے کی وجہ سے کہ وہ سن ایاس کو پہنچ گئی ہوں. سن ایاس ایک قول میں 55 سال ہے اور ایک قول کے مطابق 60 سال کی عمر ہے. صحیح یہ ہے کہ جس عمر میں بھی حیض منقطع ہو جائے وہی سن ایاس ہے. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو اس میں کہ ان کا حکم کیا ہے. شان نزول صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، جو حیض والی نہ ہو ان کی عدت کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحدن، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، یعنی وہ عورت جو ابھی صغیرہ ہے، نابالغ بچی ہے، یا عمر تو بلوغ کی آ گئی مگر ابھی حیض نہ شروع ہوا ہو، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ عام طور پر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن وہ بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اگر وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو طلاق دی جائے اور وہ امید سے ہو تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ جو احکام ابھی ذکر کیے گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تمہاری طرف اتارا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالی کے نازل فرمائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اپنے اوپر جو حقوق واجب ہیں انہیں احتیاط کے ساتھ ادا کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا، یعنی اس کے گناہ مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر۔ طلاق دی ہوئی عورت کو تا عدت رہنے کے لیے اپنے حسب حیثیت مکان دینا شوہر پر واجب ہے، اور اس زمانے میں نفقہ خرچہ دینا بھی واجب ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، یعنی جگہ میں تنگی کرو، ان کے مکان کو گھیر کر یا کسی ناموافق کو ان کے شریک مسکن کر کے، یا اور کوئی ایسی ایذا دے کر کہ وہ نکلنے پر مجبور ہوں۔ یعنی جب کسی عورت کو طلاق دی تو اسے عدت گزارنے کے لیے شوہر پر لازم ہے کہ وہ رہائش دے، اور وہاں پر پردے کا انتظام معقول ہو، وہاں پر ہر قسم کی ضروریات موجود ہوں تاکہ عورت کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ عورت تنگ آ کر وہ چلی جائے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اتنا ظلم ہوتا ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزار ہی نہیں سکتی، فوراً اسے میکے جانا ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو خود ہی نعوذ باللہ من ذالک دھکے مار کر نکال دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں ظلم بہت عام ہو گیا کیونکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف جاتا رہا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کے دل میں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ جب دل میں خوف خدا ہے تو پھر انسان کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر حمل والیاں ہوں، یعنی جنہیں طلاق دی گئی وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو، کیونکہ ان کی عدت جب ہی تمام ہوگی۔ جو حاملہ عورت ہے اسے طلاق دی گئی تو اس کی عدت ہے بچے کی ولادت تک، تو بچے کی ولادت تک اسے نان نفقہ دینا ضروری ہے۔ نفقہ جیسا حاملہ کو دینا واجب ہے ایسا ہی غیر حاملہ کو بھی، خواہ اس کو طلاق رجعی دی ہو یا بائن۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جس عورت کو طلاق دی اس کی عدت کے دوران اس کو نان نفقہ دینا، خرچہ دینا، یہ واجب ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ،
پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں فآتوہن اجورہن، تو انہیں اس کی اجرت دو۔ بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں، باپ کے ذمہ ہے کہ اجرت دے کر دودھ پلوائے۔ لیکن اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے، یا باپ فقیر ہو، غریب ہو، تو اس حالت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ بچے کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں، ایسی حالت میں اس کو دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، بعد عدت جائز ہے۔ یعنی جب تک عورت نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو بچے کے باپ سے اس کی اجرت نہیں لے سکتی۔ جب نکاح سے باہر ہو گئی، عدت سے باہر ہو گئی، اب وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ کسی عورت کو معین اجرت پر دودھ پلانے پر مقرر کرنا جائز ہے۔ غیر عورت کی بنسبت اجرت پر دودھ پلانے کی ماں زیادہ مستحق ہے۔ اگر ماں زیادہ اجرت طلب کرے تو پھر غیر زیادہ اولا۔ دودھ پلانے والی عورت پر بچے کو نہلانا، اس کے کپڑے دھونا، اس کے تیل لگانا، اس کی خوراک کا انتظام رکھنا لازم ہے، لیکن ان سب چیزوں کی قیمت اس کے والد پر ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت نے بچے کو بجائے اپنے بکری کا دودھ پلایا یا کھانے پر رکھا تو وہ اجرت کی مستحق نہیں۔ یہ چند مسائل اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہمیں مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی اور تمام مسائل کی تفصیل بیان فرمائی۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ نہ مرد عورت کے حق میں کوتاہی کرے، نہ عورت معاملے میں سختی کرے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، پھر اگر باہم تم تنگی کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، یعنی جس کی جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے وہ نفقہ دے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ماں غیر عورت کے برابر اجرت پر راضی نہ ہو اور باپ زیادہ دینا نہ چاہے تو پھر ماں سے دودھ پلانا ضروری نہیں، کسی اور عورت سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ مطلقہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو جو نفقہ دینا ہے وہ شوہر کی طاقت کے مطابق ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا، یعنی تنگی معاش کے بعد، تنگ دستی کے بعد اللہ تعالی فراغ دستی عطا فرمائے گا۔ سورہ طلاق کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ